ایرانی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق کے تحت حملوں کی نئے لہر کا آغاز کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق سعودی عرب الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا، جہاں F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے بتایا ہے کہ 51واں حملہ شہید ابوالقاسم بابائینا اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا ہے، اور اس بیچ بغداد میں امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو عراق فوری طور پر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر مشرق وسطی میں ہزاروں انٹرسیپٹر ڈرون بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوجی حکام اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آکٹوپس نامی انٹرسیپٹر اینٹی ڈرون سسٹم کو مشرق وسطی میں ایران کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ انٹرسیپٹر برطانیہ میں تیار کیا جاتا ہے اور پہلے ہی یوکرین کو روس کے خلاف دفاع کے لیے فراہم کیا جا چکا ہے۔ تو ایران، امریکہ، اسرائیل کی جانب سے حملوں کے تبادلہ جاری ہے، اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ ابھی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اپنے حملے جاری رکھے ہیں۔ وسطی اصفہان کے صوبے میں متعدد مقامات پر آج صبح سے میزائل حملے کیے ہیں، جس میں کم سے کم 15 افراد کی جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور ادھر ایران نے بھی اسرائیل پر متعدد میزائل داغے ہیں۔ عراق اور کویت میں امریکی اڈوں پر بھی حملوں کا ایران نے دعویٰ کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے متحدہ عرب امارات کے الزفرہ ایئر بیس میں امریکی افواج کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ اس نے متحدہ عرب امارات کے ایئر بیس پر امریکی افواج کے خلاف 10 میزائل اور ایک نامعلوم تعداد میں ڈرون داغے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے وعدہ کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ جاری رہنے پر وزیر اعظم نتن کو نشانہ بنایا جائے گا۔ IRGC نے کہا کہ اگر بچوں کو مارنے والا یہ مجرم زندہ ہے تو ہم پوری طاقت سے اس کا تعاقب کرتے رہیں گے اور اسے مار ڈالیں گے۔ اور ادھر اصفہان میں متعدد شہروں میں سے ایک ہے جس پر ایران بھر میں بمباری کی جا رہی ہے، اور جنگ شروع ہونے کے بعد سے دارالحکومت تہران کے علاوہ 200 سے زائد شہروں کو بھی امریکہ کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اصفہان ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک ہے، اور یہ متعدد صنعتی اور فوجی کمپلیکس کا مقام بھی بتایا جاتا ہے۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح ان حملوں میں فیکٹریز اور انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اصفہان میں حملوں کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور جبکہ اصفہان ایران میں ایک اہم صنعتی اور فوجی کردار ادا کرتا ہے۔ امریکی افواج نے ایرانی دعوے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ اس نے گھر حملے کے لیے متحدہ عرب امارات کی سرزمین استعمال کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ایک مرتبہ پھر کہ ایران پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر ایران نے بھی اپنے حملے اسرائیل پر اور امریکی اڈوں پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز پر آگ برسانے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کئی ممالک جنگی جہاز بھیجیں گے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ امید ہے کہ چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ اور دیگر ممالک جنگی جہاز بھیجیں گے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم پہلے ہی ایران کی فوجی صلاحیت کا 100% حصہ تباہ کر چکے ہیں، تاہم شکست کے باوجود ایران ایک دو ڈرون حملے یا آبنائے ہرمز میں یا نزدیکی علاقے میں میزائل حملہ کر سکتا ہے یا بارودی سرنگیں بچھا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ساحلی علاقوں پر شدید بمباری جاری رکھے گا اور ایرانی کشتیوں اور جہازوں کو مسلسل تباہ کرتا رہے گا۔ کسی نہ کسی طرح ہم جلد ہی آبنائے ہرمز کو کھول دیں گے، محفوظ اور آزاد بنا دیں گے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ایران میں اب تک 43,000 عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ حملے 28 فروری سے جاری ہیں، اور ایران کی حکومت کے ترجمان کے مطابق پناہ ہونے والے یعنی کہ لوگوں کی پناہ گاہیں یعنی تباہ ہونے والی ان 43,000 میں سے 36,500 عمارتیں اقامتی یونٹس ہیں، اور صرف تہران میں امریکہ اور اسرائیل نے 10,000 عمارتوں کو نشانہ بنایا، جن میں سے 43 ایمرجنسی طبی مراکز ہیں اور وہاں کھڑی 32 ایمبولینس اور 120 اسکولز شامل ہیں۔ ایرانی حکومتی ترجمان کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 223 خواتین شہید ہوئی ہیں۔ شہادت پانے والے ٹیچرز اور طلباء کی تعداد 206 ہو گئی ہے۔ اس بیچ عراق میں فوجی طیارہ گرنے سے 6 فوجیوں کی شناخت، ہلاک شدہ 6 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی گئی ہے۔ امریکی شہریوں کو مشرق وسطی چھوڑنے کی بھی اس بیچ ہدایت دے دی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے نتن یاہو کے قتل کی خبر کو افواہ قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نتن یاہو خیریت سے ہیں۔ اس بیچ ایک
ویڈیو جاری کیا گیا تھا، ویڈیو کانفرنس جاری کی گئی تھی جو زوم کے ذریعے سے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اپنے پیام میں ایران کو دھمکیاں دی تھیں، اور انہوں نے جو ویڈیو جاری کی ہے اس میں جو ویڈیو جاری کی گئی ہے اس کے مطابق سوشل میڈیا پر خوب وائرل تھا کہ یہ ایک AI ویڈیو ہے، لیکن اسرائیل نے ان خبروں کی تردید کی ہے اور سوشل میڈیا میں سرگرم خبروں پر کہ ایران کی جانب سے یا پھر دیگر سوشل میڈیا انفلوئنسر کے جانب سے جاری کیے گئے بیانات کی تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو زندہ ہے، محفوظ ہے اور خیریت سے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کو طعنہ دیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے چین سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ خطے میں امریکی سیکیورٹی کی چھتری میں بہت سے سوراخ ہو چکے ہیں اور وہ مشکلات سے بچانے کے بجائے مشکلات کو دعوت دینے کا سبب بن رہی ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے ایرانی جزیرے خارگ پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی ہے اور پہنچائے گئے نقصان کی تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ ایرانی جزیرے خارگ میں حملے پر امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات امریکی فوج نے خارگ جزیرے میں بڑے پیمانے پر آپریشن کیا ہے۔ حملوں میں ایرانی بحریہ کی بارودی سرنگوں والی تنصیبات کو تباہ کیا گیا ہے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں میں میزائل گودام، بنکرز اور دیگر فوجی تنصیبات کو تباہ کیا گیا۔ خارگ میں ایران کے 90 سے زائد فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جزیرے خارگ سے ایندھن کی برآمدات بلا تعطل جاری ہے اور وہاں کام کرنے والی تیل کمپنیوں کی سرگرمیاں بھی معمول کے مطابق چل رہی ہیں، لیکن آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر دعویٰ کیا ہے کہ خارگ کو پھر سے نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی اب زندہ نہیں ہے۔ مجتبیٰ خامنئی کی موت کی خبر افواہ ہو سکتی ہے۔ اس بیچ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ نے خارگ جزیرے پر حملے کے لیے متحدہ عرب امارات کی زمین کا استعمال کیا تھا، اور ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ خبر افواہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن نہ صرف مجتبیٰ خامنئی کی خبروں کے زخمی ہونے یا پھر ان کے مارے جانے کی افواہیں چل رہی ہیں، بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی سے متعلق بھی افواہیں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں خاص طور پر سرگرم ہیں کہ وہ یا تو مارے جا چکے ہیں یا پھر زخمی ہیں۔ ان کا جو سوشل میڈیا یا پھر پبلک اپیئرنس غائب بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے وہ عوام کے بیچ نہیں آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان خبروں کو متحدہ عرب امارات UAE نے خلیجی ملکوں پر حملوں کو ایران کا اخلاقی دیوالیہ پن قرار دے دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کے سینئر ڈپلومیٹک ایڈوائزر انور قرقاش نے ایک بیان میں کہا کہ خلیجی ملکوں پر میزائلوں اور ڈرون کے حملے ایران کی عسکری کمزوری ظاہر کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کی نااہلیت اور خلیجی ملکوں کو نشانہ بنانے کی ایرانی حکمت عملی اس کی عسکری کمزوری، اخلاقی دیوالیہ پن، سیاسی تنہائی کو ظاہر کر رہی ہے۔ انور قرقاش نے مزید کہا کہ ایران حملے روک کر بات چیت کی کوشش کی طرف آ جائے۔